فلانا پتھر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، اس پتھر کا پہچاننا اور اس کو بتانا یہ نبی کا معجزہ ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑا کرنا نبی کا معجزہ ہے۔ انگلی سے پانی کا نکالنا نبی کا معجزہ ہے۔ عقل جس جگہ پر دنگ ہو جائے، آپ سوچنے پر قاصر ہو جائے، نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ اسی طرح کا کسی ولی سے خلاف طبیعت کوئی کام ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت ولیوں سے صادر ہوتا آیا ہے۔ غوث اعظم کے ساتھ میں کرامتوں کا ظہور زیادہ اس لیے ہے کہ وہ تمام ولیوں کے ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماں کے پیٹ میں ولی بنا کر پیدا کیا۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جب ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانے کے بعد میں داخلہ کرانے کے لیے مکتب میں داخل کیا، استاد کے سامنے، معلم کے سامنے جا کر انہوں نے جب بسم اللہ خوانی کری تو بسم اللہ خوانی سے قرآن کے الف الحمد سے لے کر 18 سپارے ایک ہی مجلس میں غوث پاک نے بچپنے میں 3 سال کی عمر میں سنائی۔ استاد پوچھنے لگا، آپ اپنے بچے کو میرے پاس میں لے کر آئے ہیں بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے، یا اس کی تلاوت سدھارنے کے لیے، یا قاری بنانے کے لیے؟ ابھی یہ 3 مہینے کا ہے، پہلا دن مکتب کا ہے، مدرسے کا ہے، اور یہ بسم اللہ سے لے کر 18 سپارے تک زبانی مجھ کو سنایا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تم کہاں پڑھے جبکہ تم آج بسم اللہ خوانی کے لیے آئے ہو، پہلا دن مدرسہ آئے ہو، کیسے یاد ہوئی؟ یہ قرآن تم نے کہاں سیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے والدہ محترمہ 18 سپارے کی حافظہ ہے، وہ اس وقت تک کوئی کام شروع نہیں کرتی تھی جب تک یہ 18 سپارے کی تلاوت نہ کر لے، اور اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک یہ 18 سپارے کو پڑھ نہ لے۔ تو میں اس پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اپنی والدہ کی تلاوت کو سن سن کر یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ آج کی تاریخ میں سائنس اسی بات کو آگاہ کرتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر جس طرح کی حرکات کرتی ہے، جو چیز وہ کرتی ہے، جو چیز وہ کھاتی ہے، جو چیز وہ سنتی ہے، اور اسی کی تاثرات اس بچے کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ ماں اگر بدمعاشی کرتی ہے، اگر کسی کی یہاں سے کوئی سامان چوری کر کے لے کے آتی ہے تو بچہ چوری کا گن اور لکھن سیکھ جاتا ہے۔ ماں اگر کوئی کی گالی گلوچ کرتی ہے تو بچے کے اوپر اس کا اثرات پڑتے ہیں اور بچہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ کی بات ہے، آج کے سائنسدانوں کی بات ہم مان رہے ہیں اور ڈاکٹروں کا صلاح مان رہے ہیں، اپنے والداؤں کو یہ وصیت کرتے ہیں، اپنی بہو کو بتاتے ہیں ابھی اچھے کام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا۔ لیکن غوث اعظم نے بتا دیا 400 سال پہلے، 1400 سال پہلے، کہ میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عام بچہ حفظ نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے دنیا پر ولی بنا کر بھیجا ہے، اور اس طرح کی طاقت حافظہ مجھے رب نے عطا کیا ہے۔ مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کوئی عام فہم کام کروں۔ غوث اعظم خود بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کی عمر تھی، میں مکتب جا رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آتی ہے کہ افرحوا الی ولی اللہ، کہ اپنی جگہ کو چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ میں جب کسی چاہت میں چلتا تھا، کسی کے پیچھے چلتا، کسی جانور کے پیچھے چلتا۔ یہ کرامت غوث اعظم مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت غوث اعظم کسی گائے کے پیچھے چل رہے تھے، گائے پونچھ ہلائی تو حضرت غوث اعظم نے اس کے گائے کے پونچھ کو پکڑ کر کھینچ دیا۔ گائے کا اللہ نے گویائی عطا کی اور کہا کہ اے غوث اعظم،
اللہ نے تجھ کو اس کام کے لیے نہیں بنایا ہے، اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میں گائے کی آواز سن کر ڈر گیا، سہم گیا، اور پھر جا کر میں اپنے گھر میں چھپ گیا۔ گھر میں چھپا تو وہاں پہ بھی آواز سنی کہ تم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں چھت پر چڑھ گیا، چھت پر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی طواف ہو رہی ہے، اور اس طواف میں حجاج کرام حج کے خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں۔ میں گھر کے چھت سے دیکھا، دیکھنے بعد میں اور زیادہ سہم گیا۔ اتنا سہمنا تھا کہ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا، رک گیا، ٹھہر گیا کہ یہ میرے ساتھ کس طرح کے عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہے، یہ کیسی آوازیں سن رہا ہوں، یہ وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے کہ میں اس طرح کی آواز سنتا ہوں، تو اللہ کے ولی کی اس بات کو ان کی ماں سننے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا تم کوئی عام بچہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے تجھے ولایت دے کر پیدا کیا ہے۔ غوث اعظم کے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، طفل مکتب ہے، گیلان میں پڑھنے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی والدہ سے اجازت لے کر علم کی شوق، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے والدہ محترمہ، میں دل کی حصول کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ راضی ہو جاتی ہے۔ آج کے ہمارے اور آپ کے جیسے والد تھے نہیں کہ علم حاصل کرنا چاہے، علم دین اور منع کریں، لیکن ان کی والدہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا میں یہ تیرے لیے 40 اشرفیہ زیادہ راہ پڑھنے جا رہے ہوں، وہاں خرچ ہوگا، تو یہ میں تمہاری صدری میں سل دیتی ہوں، اس کو اپنے ساتھ رکھنا اور اپنی ضرورت میں کام میں لینا۔ اور 3 نصیحت کی، حالت کیسی بھی ہو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ وعدہ کر لیا۔ ایک یہ کہ بنا ضرورت کبھی بن بتائے استاد کو باہر مت نکلنا۔ تیسرا، علوم دینی حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی تکالیف اٹھانی پڑے اٹھانا۔ رستے میں چلے، بہت سارے واعظین سے، مقررین سے یہ واقعہ سنا کہ رستے میں جس قافلے کے ساتھ وہ ہوئے تھے، اس قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی، تمام لوگوں کے مال و متاع لیا، سب کچھ چھین لیا۔ تجارتی قافلہ تھا، مال اسباب بیچنے کے لیے جا رہے تھے بغداد، تماموں کے مال کو ہڑپا، پیسے روپے بھی لیے، کھانے پینے کا سامان بھی لیا۔ ہر ایک ڈاکو نے آ کر غوث اعظم سے پوچھا کہ بچہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عبد القادر کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اتنی بات سنتا چلے جاتا، پھر دوسرا آتا، پھر کہتا بچہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، آگے نکل جاتے۔ ایسے کر کے تمام ڈاکوؤں نے ایک کے بعد دیگر ان سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ یہ بات ڈاکو کے سردار کو پتہ چلا کہ یہ بچہ ہے جس کے پاس 40 اشرفیہ ہونے کی وہ دعویٰ کرتا ہے۔ ڈاکو کے سردار کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اس سے پوچھا تو مجھے بھی بولا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، اس بچے کو بلاؤ۔ جب بچے کو پکڑ کے لے کے گیا، پوچھتا ہے کہ تیری اشرفیہ کہاں ہیں بتاؤ؟ کہتے ہیں کہ اس گریبان میں میرے چھپے ہوئے سلے ہوئے میری ماں نے سل دیا ہے۔ گریبان کو پھاڑا گیا، اس میں سے اشرفیہ نکالی۔ اشرفیہ نکالنے کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اشرفیہ چھپی ہوئی تھی، تم بچے تھے، تم بچا سکتے تھے، لیکن تم نے بچایا نہیں۔ جتنوں نے بھی پوچھا سب سے تم نے یہی کہا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں اور میری ماں نے مجھے سل کے دیا ہے، سب سے سچ بولا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو راستے میں نکلنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی
ان وصیتوں میں سے یہ پہلا وصیت تھا کہ کبھی بھی کیسا بھی مرحلہ ہو، کیسی بھی پریشانیاں ہو، ہر وقت تم سچ کے ساتھ ہونا، سچ بولنا، سچ کے ساتھ رہنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ سچ بولا اور سب کے ساتھ سچ بولا۔ میں وعدہ کیا ہوں اپنی والدہ سے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ صرف میری دولت ہی تو لیں گے، اس میں سے میری جان تو آپ لیں گے نہیں، میں جھوٹ کیوں کر بولوں؟ وہ سردار ڈاکوؤں کا کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ سے کیے وعدے کتنے دفعہ بے وفائی کیے، تم نے فقط ایک بچپنا میں اپنی ماں سے وعدہ کیا اور پھر تم اپنے مال کو بچانے کے بجائے سب کے سامنے ظاہر کیا، سب کو بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہ نہیں، قرآن پاک کو تو اسی کو ذکر کرتا ہے، مَن یَأْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِن نَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ جو لوگ اللہ اس کی رسول کی اتباع کرتے ہیں انہی لوگوں کو ان اللہ والوں کی ساتھ میں رفاقت عطا کرتا ہے، جو نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے۔ غوث اعظم بچپنا میں سچ بولا اللہ کے اس حکم کی وجہ سے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ صادقین کی جماعت میں سے ہیں، اور حضرت غوث اعظم صالحین بھی ہے اور صدیق بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے، اس طرح کا انعام کیا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار خشیت الہی میں کانپنے لگا اور کہنے لگا بچپنا میں تیرا یہ عالم ہے سچائی کا کہ تو خدا سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے ماں سے وعدہ کیا پر اتنا اٹل ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پاس میں تجھے ڈر نہیں لگا، ماکوؤں سے تو نے اپنے مال کو نہ چھپایا، سچ بولا۔ تو کس کی پیروی کرتا ہے؟ تمہارا مذہب اور مسلک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا نبی جناب محمد رسول عربی ہے۔ وہ ڈاکو اسی وقت حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا اور ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے بچوں کو جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں، بچے جھوٹ بولا کرو، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے ہمارا کام بنتا ہے۔ کس طرح کا کام بنتا ہے؟ باپ بیٹا ہے، اگر فون آ گیا تو وہ تاکید کرتا ہے کہ بول دے کہ پاپا گھر پہ نہیں ہیں۔ ہم اہل اسلام مسلمان ہو کر، نبی کا کلمہ ہو کر جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جھوٹوں کے اوپر۔ جھوٹے لوگوں کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ختم نہیں ہو جاتا۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جب ہر چیز کی قبول کرنے والا رب ہے اور لعنتی کی کوئی چیز سب قبول ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہمارا ایمان لانا اور نہ لانا کس طرح کا کام آ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق و رفیق دے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔